بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افاقسن سیریز پرائمری تعلیم مطالعہ اسلام جماعت سوم۔ مطالعہ اسلام اسلامیت کی افاقسن سیریز کی کتاب ہے جماعت سوم کی تیسری جماعت کی۔ اس کا سبق نمبر 1 باب دوم۔ باب دوم قرآن مجید ہے۔ سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید۔ یہ باب دوم کا سبق نمبر 1 ہے۔ صفحہ نمبر ہے 16۔ اس کا قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب، الہامی کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید کہلاتی ہے۔ اس کا تعارف پڑھتے ہیں قرآن مجید کا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی کنفرم نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں ہے، یا 23 سال سے زیادہ ہے یا 23 سال سے کم ہے، اس لیے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے لفظی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے۔ مقدس یعنی پاک کتاب ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کے راستے کی طرف بلاتی ہے، نیکی اور حق کے راستے کی طرف بلاتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام کا مقصد، ہر کام کے بارے میں وہاں پتہ چلتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی باتیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں ان کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے یہ کتاب قرآن مجید، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ اچھا کر سکتا ہے، برا کر سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر کام کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، صرف اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی اگر مانتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ تو قرآن مجید میں شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی کہ اگر ہم قرآن مجید کو سیکھتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں بہت زیادہ بڑائی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رہتا ہے، یعنی ناکام رہتا ہے، وہ ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اس کو عربی، جو قرآن مجید کی عربی ہمیں پڑھنی آنی چاہیے، اور پڑھنے کے بعد ہمیں اس کو اس حد تک سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں دوسروں کو بتا سکیں، دوسروں کو سمجھا سکیں، دوسروں کو سکھا سکیں۔ تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی خود قرآن کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور اس کو اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ دوسروں کو اس کے بارے میں صحیح بتا سکے۔ وہ ہر بلائی سے محروم رہتا ہے۔ یعنی جو شخص قرآن پاک نہیں پڑھتا وہ ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے، تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تلاوت قرآن کے آداب۔ تلاوت قرآن مجید کے درج ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب قرآن پاک پڑھیں تو ہمارا جسم، ہمارا لباس اور جگہ جہاں پر ہم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں وہ پاک ہو۔ تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ تلاوت شروع کرتے وقت پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان سے کریں۔ یعنی کہ ہمیں تلاوت یعنی قرآن پاک جب بھی پڑھیں ہمیں اتنی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے
کہ ان کے لفظ جو ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائیں جن سے ہمیں ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے. تو تلاوت جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر کریں. دوران تلاوت میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، یعنی کہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا خاص خیال رکھیں. جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شور نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے. بچوں کے لیے بھی ہے کہ جب آپ لوگ قرآن پڑھو یا آپ کے گھر میں کوئی بڑا قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کو توجہ سے سنیں. وہاں پر شور کرنا بری بات ہے، اور شور کرنے سے قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو خلل پیدا ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں، اس لیے خاموشی اور توجہ سے قرآن پاک سننا چاہیے. اس کی مشق ہے آگے، سرگرمی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پہلی، دوسری، تیسری، آخری. قرآن مجید نازل ہوا رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں. یہ چاروں نام جو ہیں یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال. تو قرآن مجید اسلامی مہینے رمضان میں نازل ہوا. قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد ہے 100، 104، 114، 124، 114. قرآن مجید کی زبان ہے اردو، انگریزی، فارسی، عربی. قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، ہر روز پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایک بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. صفحہ نمبر 19 پہ درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے. قرآن مجید کی تلاوت وضو کے بغیر کریں. قرآن مجید کی تلاوت وضو کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ غلط ہے. تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. تلاوت قرآن میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جسم، لباس اور جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. جلدی تلاوت کریں. جلدی تلاوت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ